السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں مبحث ثانی، خبر آحاد کی تقسیم اس کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے۔ تو خبر آحاد آپ نے پڑھا کہ 3 قسموں پر ہے: مشہور، عزیز، غریب۔ یہ سب کے سب یعنی خبر آحاد تینوں کو کہتے ہیں۔ تو تینوں یعنی خبر آحاد قوت و ضعف کے اعتبار سے 2 قسموں میں منقسم ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے مقبول اور دوسری قسم ہے مردود۔ خبر مقبول کسے کہیں گے؟ تو خبر مقبول وہ خبر واحد ہے جس کے مخبر کی صداقت راجح ہو، ما ترجح صدق المخبر بھی، جس کے مخبر کی صداقت راجح ہو اس کو مقبول کہیں گے، اور جس کے مخبر کی صداقت راجح نہ ہو اسے مردود کہیں گے۔ مقبول کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نسخ یا تعارض واقع نہ ہو تو اس سے احتجاج بھی واجب اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، جبکہ مردود کا حکم یہ ہے کہ اس سے احتجاج بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ ہوئی مقبول اور مردود کی تعریف، جو کہ خبر آحاد کی دونوں قسمیں ہیں۔ پھر مقبول اور مردود دونوں میں سے ہر ایک کی چند قسمیں ہیں، کچھ تفصیل ہے، جس کو انشاءاللہ ہم 2 مستقل الگ الگ مطلبوں میں ذکر کریں گے۔ مطلب اول خبر مقبول کے بیان میں ہوگا، یعنی مطلب اول میں ہم خبر مقبول کی تفصیل ذکر کریں گے، اس کے اقسام ذکر کریں گے، اور مطلب ثانی میں ہم خبر مردود کے اقسام اور اس کی تفصیل کریں گے۔ تو مطلب اول خبر مقبول کے بیان میں، پھر مطلب اول میں ہم نے 2 مقصد رکھ دیے ہیں۔ مقصد اول مقبول کے اقسام کے بیان میں، یعنی مقصد اول میں ہم مقبول کے وہ اقسام بیان کریں گے جو اس کے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کہ خبر مقبول اپنے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ہم مقصد اول میں ذکر کریں گے، اور مقصد ثانی میں ہم مقبول کے وہ اقسام ذکر کریں گے جو اس کے معمول بہ اور غیر معمول بہ ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ تو مقصد اول شروع کرتے ہیں۔ مقصد اول مقبول کے وہ اقسام جو اس کے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے نکلتے ہیں۔ تو مقبول کی وہ قسمیں جو اس کے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے ہیں، وہ اصولی طور پر، بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح اور ایک حسن۔ پھر صحیح اور حسن میں سے ہر ایک فرعی طور پر 2 قسموں کی طرف منقسم ہو جاتا ہے، ایک صحیح لذات ہی اور ایک صحیح لغیر ہی۔ ایسے ہی حسن بھی 2 قسموں پر منقسم ہو جاتا ہے، یعنی حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی۔ لہذا مقبول اپنے مراتب کے تفاوت کے اعتبار سے 4 قسموں میں منقسم ہو جاتا ہے۔
نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 صحیح لغیری ہی، نمبر 3 حسن لذاتی ہی، اور نمبر 4 حسن لغیری ہی۔ اب انہی 4 قسموں کی ہم انشاءاللہ تفصیل ذکر کریں گے الگ الگ۔ پہلے صحیح لذاتی ہی کی تفصیل کریں گے۔ صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں؟ صحیح لذاتی ہی کی تعریف لغتاً اور اصطلاحاً کیا ہے، اور پھر صحیح لذاتی ہی کی تعریف میں جو قیود ہیں ان قیود کی توضیح کریں گے۔ صحیح لذاتی ہی کے لیے کیا شرائط ہیں وہ شرائط ذکر کریں گے۔ تو آپ ہماری گفتگو کو دھیان سے سنیں۔ صحیح لذاتی ہی لغتاً، صحیح لغتاً یہ سقیم کی ضد ہے، اور سقیم کا معنی ہوتا ہے بیمار، تو صحیح کا معنی ہوگا جو بیماری سے دور ہو، یعنی صحت مند اور تندرست۔ صحت مند ہونا یا تندرست ہونا حقیقتاً تو اجسام میں پایا جاتا ہے، لیکن حدیث میں یا دیگر معانی میں صحیح ہونا یہ مجازاً ہوگا، کیونکہ بیماری سے دور ہونا تو اجسام میں پایا جائے گا نا، لیکن بیماری سے دور ہونا، سقم سے محفوظ ہونا مجازاً یہ حدیث اور دیگر معانی میں بھی پایا جائے گا۔ یہ تو لغتاً صحیح کی تعریف ہوئی۔ اصطلاحاً صحیح کسے کہیں گے؟ تو اصطلاحاً صحیح کی تعریف ہے متصل سندہ بنقل العدل ضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت۔ یعنی اصطلاحاً صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہیں گے جس کی سند متصل ہو، اس طور سے کہ اس کا نقل اور اس کی روایت عادل ضابط، عدالت اور ضبط کے پیکر راویوں نے کی ہو، اس طور سے اس کی سند متصل ہو، اور عادل ضابط راوی نے اس کی نقل کی ہو اپنے ہی مثل راوی سے، یعنی عادل ضابط راوی ہی سے نقل کی ہو، اس طور سے کہ یہ سند کا اتصال اسی طور سے انتہا تک ہو، یعنی متن حدیث تک جو سند پہنچ رہی ہے وہ سند اسی طریقے سے پہنچے کہ ہر راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور وہ عادل ضابط راوی سے ہی نقل کرتا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی شرط ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ من غیر شذوذ، کہ اس میں کوئی شذوذ اور کوئی علت نہ ہو۔ تو تعریف کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے جو تعریف ماقبل میں کی صحیح لذاتی ہی کی، یعنی متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت، یہ تعریف چند امور پر مشتمل ہے جن امور کا پایا جانا صحیح لذاتی ہی ہونے کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ کون ہے وہ امور؟ آپ تعریف میں غور کریے، تعریف کے قیود پر غور کریے تو یہ امور سامنے آئیں گے۔ نمبر 1، اتصال سند ہونا چاہیے۔ اتصال سند کا مطلب کیا ہے بچوں؟ اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ راویوں میں سے ہر راوی براہ راست اپنے مافوق سے، اپنے اوپر والے سے براہ راست حدیث کو لے، اور یہ براہ راست لینا یہ اول سند سے
انتہائے سند تک ہو، یہ مطلب ہے اتصال سند کا۔ مثلا اگر کسی حدیث کی سند میں فرض کر لیجئے 4 راوی ہیں، ایک زید ہے، ایک عمرو ہے، ایک بکر ہے، ایک خالد ہے، تو زید نے اپنے اوپر والے یعنی عمرو سے حدیث کو براہ راست لیا ہو اس سے، ایسے ہی عمرو نے اپنے اوپر والے خالد سے براہ راست اس حدیث کو لیا ہو، ایسے خالد نے بھی اپنے اوپر والے راوی سے براہ راست حدیث کو لیا ہو۔ اس طریقے سے حدیث اول سند سے منتہائے سند تک اسی طریقے سے لی گئی ہو تو اس کا نام ہے سند کا متصل ہونا یا اتصال سند۔ تو ایک امر صحیح لذاتی ہی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتصال سند ہو۔ دوسرا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ راویوں کی عدالت ہو۔ عدالت روات کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ تو عدالت روات کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی ان اوصاف سے متصف ہو، مثلا وصف اسلام ہو، ہر راوی مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، غیر فاسق ہو، اور مروءت جو کہ اصول حدیث کے اصطلاح میں مروءت جو ہوتی ہے وہ مروءت اس سے ختم اور منقطع نہ ہوئی ہو۔ تو ہر راوی مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، غیر فاسق ہو اور صاحب مروءت ہو۔ مروءت کی توضیح انشاءاللہ ہم اگلے جب اس کا بیان آئے گا تبھی وہاں پر ہم توضیح کریں گے۔ تو ان تمام صفات سے ہر راوی اگر موصوف ہے تو کہیں گے کہ عدالت روات بھی موجود ہے، اور ہر راوی ایسا راوی جو ان صفات سے موصوف ہو اور اس نے اپنے اس راوی سے نقل کیا ہے حدیث کو جو راوی ان تمام تر صفات سے موصوف ہے، تو کہیں گے کہ سند متصل ہے اور عدل کی نقل ہے، یعنی نقل عدل نے کیا ہے، یعنی عدالت کے پیکر راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور ایسے ہی ایک ضابط کی قید لگائی تھی، تو ضابط یہ تیسرا امر ہے، اس پہ بھی صحیح لذاتی ہی جو صحیح کی جو تعریف ہے وہ ضبط پر بھی مشتمل ہے۔ ضبط روات کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ تو ضبط روات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راویوں میں سے ہر راوی تام الضبط ہو، کیا ہو؟ مکمل ضبط رکھتا ہو، یاد کرنا پایا جاتا ہو۔ اب یہ ضبط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ضبط صدر ہوتا ہے، ایک ضبط کتاب ہوتا ہے۔ تو ہر راوی یا تو ضبط صدر رکھتا ہو، بئی طور کہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہو بات کو، اس کے یادداشت سے، اس کے سینے سے بات جاتی نہ ہو، بھولتا نہ ہو، اور یا ضبط کتاب رکھتا ہو کہ ہر راوی اس کو لکھ کر محفوظ رکھتا ہو۔ تو راویوں کا ضبط ہونا بھی ضروری ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی ضروری ہے کہ شذوذ نہ ہو، عدم شذوذ بھی یہ بھی ضروری ہے صحیح ہونے کے لیے۔ عدم شذوذ کا کیا معنی ہے؟ عدم شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو، اور اصطلاح اصول حدیث میں، محدثین کی اصطلاح میں شذوذ کہتے ہیں ثقہ راوی کا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنے کو، کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی
مخالفت کر دے تو جس حدیث میں مخالفت یہ آ رہی ہے تو اس حدیث کو شاذ کہیں گے. لہذا عدم شذوذ ہو یعنی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حدیث میں کسی ثقہ راوی کی مخالفت موجود نہ ہو. بہین طور کہ ایک ثقہ راوی اس حدیث کو نقل کر رہا ہے اور دوسرے اس سے بھی زیادہ ثقہ راوی نے ایک دوسری حدیث کو نقل کیا ہے، تو یہ ثقہ راوی جس حدیث کو نقل کر رہا ہے یہ مخالف نہ ہو اس کے جس حدیث کو اس سے بھی زیادہ ثقہ راوی نے نقل کیا ہے. تو عدم شذوذ ہو یعنی مخالفت ثقہ یعنی کسی ثقہ راوی کی مخالفت نہ پائی جائے تو اس کا نام ہے عدم شذوذ. ایسے ہی صحیح ہونے کے لیے ایک اور امر ضروری ہے، وہ ہے عدم علت، کہ علت نہ ہو، حدیث معلول نہ ہو. حدیث معلول نہ ہو. معلول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معلول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو حدیث سالم ہو لیکن کوئی ایسی باریکی اور خفی سبب موجود ہو جس کے سبب وہ جو سبب اور جو چھپا ہوا سبب اور تعان باریکی وہ صحت حدیث میں فرق لاتی ہو. تو اگر کسی حدیث میں یا سند میں ایسا سبب غامض اور ایسا سبب خفی ہو جو صحت حدیث پر حرف لائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ علت ہے اور یہ حدیث معلول ہے. تو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث معلول نہ ہو. سبب اسباب تعان کیا کیا ہیں، سبب کیا کیا ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ جب اس کی بحث آئے گی تبھی اس میں اس کی وضاحت کریں گے. تو آپ نے یہ تعریف سنی صحیح کی کہ صحیح کسے کہتے ہیں، تو اس تعریف کے پیش نظر ہم نے چند باتیں ذکر کی کہ یہ تعریف اتنے امور پر مشتمل ہے. کون کون سے امور تھے؟ ایک تو یہ کہ اتصال سند ہو، نمبر 2 عدالت روات ہو، نمبر 3 ضبط روات ہو، نمبر 4 عدم شذوذ ہو، نمبر 5 عدم علت ہو. ان تمام امور پر صحیح کی تعریف مشتمل ہے. لہذا ان کے پیش نظر صحیح کے لیے چند شرائط سامنے آئیں گے. یعنی تعریف کی وضاحت سے یہ بات روشن ہو گئی کہ صحیح کے شرائط جن کا صحیح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ہونا ضروری ہے، واجب ہے، وہ شرائط 5 ہیں. یعنی حدیث صحیح کے 5 شرائط ہیں. نمبر 1 اتصال سند، نمبر 2 عدالت روات، نمبر 3 ضبط روات، نمبر 4 عدم علت اور نمبر 5 عدم شذوذ. یہ 5 شرائط ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کہ ان 5 شرائط میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں پائی گئی تو ایک شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا جائے گا. تو 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. ایسی کون سی مثال ہے؟ یعنی حدیث صحیح جس کے اندر 5 شرطیں پائی جاتی ہوں اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے کتاب الاذان باب الجہر فی المغرب میں ذکر کیا ہے. وہ حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور. یہ حدیث کہ ہم سے حدیث بیان کی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے
اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، اور ابن شہاب روایت کرتے ہیں محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی مطعم سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ انہوں نے مغرب میں سورہ طور پڑھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اس میں صحت کی 5 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ کیسے پائی جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلے سند متصل ہے اس کی، کیونکہ سند کے متصل ہونے کا ہم نے معنی بتایا تھا کہ ہر راوی اپنے مافوق سے براہ راست حدیث کو لے۔ تو یہاں پر راوی، اس حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی نے اپنے شیخ سے اور اپنے اوپر والے سے حدیث کو سنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت عبداللہ، حضرت امام بخاری نے تو کہا کہ حضرت عبداللہ ابن یوسف نے ہم سے حدیث بیان کی، چلیے حدیث انہوں نے سنی ہے عبداللہ ابن یوسف سے، لیکن اس کے بعد والے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن یوسف، انہوں نے تو کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، اور پھر مالک کے بعد میں امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، یعنی انہوں نے عن سے کہا اور کہا اخبرنا مالک عن ابن شہاب، انہوں نے عنعنہ کے طور پر سند کو بیان کیا۔ ایسی ان کے بعد بھی عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ، وہاں پر بھی عنعنہ ہے، یعنی لفظ عن سے وہ اپنے شیخ سے حدیث کی روایت کر رہے ہیں۔ تو اور عن سے روایت کرنا یہ سما پر تو دلالت نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہاں پر چونکہ ابن شہاب ہوں یا محمد ابن جبیر ابن مطعم ہوں، یہ سب کے سب عادل اور تام الضبط راوی ہیں، اور ان کا عنعنہ جو ہے یعنی لفظ عن سے حدیث کی روایت کرنا، یہ بھی سما کے درجے میں ہے، اس لیے اس حدیث کو صحیح کہیں گے اگرچہ اس میں لفظ عن سے روایت موجود ہے۔ لہذا اس حدیث کی سند متصل ہوئی، اس کے راویوں میں سے ہر راوی نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہے۔ امام مالک رہا یا امام مالک کا عنعنہ، ایسی ابن شہاب اور ابن جبیر کا عنعنہ، تو یہ اتصال پر محمول ہے۔ کیوں؟ وجہ محمول کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حضرات مدلس نہیں ہیں، انہوں نے تدلیس نہیں کی ہے کہ کسی کو چھوڑ کر دوسرے سے بیان کر دیا ہو، اس لیے ان کا یہ عنعنہ بھی اتصال پر محمول ہوگا۔ اور دوسری شرط بھی اس حدیث میں پائی جاتی ہے، دوسری کیا تھی؟ کہ راویوں کا عادل ہونا اور ضابط ہونا۔ تو یہ اوصاف بھی ان تمام راویوں کے اندر موجود ہیں، علماء جرح و تعدیل نے جس کی توضیح اور جس کی وضاحت کر دی ہے۔ عبداللہ ابن یوسف کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے کہا ثقۃ متقن۔ مالک ابن انس کے بارے میں فرمایا امام حافظ۔ ابن شہاب زہری کے بارے میں فرمایا گیا ہے، علماء جرح و تعدیل نے کہا فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ۔ اور محمد ابن جبیر کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے کہا ثقۃ۔ اور جبیر ابن مطعم وہ تو صحابی رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے تمام صحابہ جو ہیں وہ عدول ہیں۔ تو یہ تمام روات جو ہیں علماء جرح و تعدیل کے نزدیک عدل و ضبط سے موصوف ہے، اس لیے سارے راوی عدل و ضبط سے جب موصوف ہیں تو عدالت روات اور ضبط روات بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی قوی تر یا زیادہ
ثقہ راوی کی یہاں پر مخالفت نہیں ہے، اس حدیث میں مخالفت نہیں کی گئی ہے کسی ثقہ راوی کی، اس لیے اس کو شاذ بھی نہیں کہیں گے، اس لیے شاذ بھی نہیں ہے۔ ایسی علل میں سے کوئی علت بھی اس کے اندر میں نہیں ہے، کوئی علت بھی نہیں پائی جاتی ہے، یعنی اسباب خفیہ میں سے کوئی سبب بھی اس میں نہیں ہے، اس لیے اس میں علت بھی نہیں ہے، اس لیے تمام شرائط موجود ہیں حدیث کے اندر، اس لیے ہم اس کو حدیث صحیح کہیں گے۔ حدیث صحیح کا حکم کیا ہے؟ حدیث صحیح کا حکم یہ ہے کہ جب حدیث میں کوئی تعارض نہ ہو اور نسخ نہ ہو تو ایسی صورت میں حدیث صحیح پر عمل واجب ہوگا، تمام محدثین کا اجماع ہے اس پر عمل واجب ہوگا۔ تو تمام محدثین بلکہ اصولیین اور فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ حدیث صحیح پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ کب؟ جب کہ کوئی تعارض نہ ہو اور نسخ نہ ہو، اور تمام کے نزدیک حدیث صحیح دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے کہ ایک مسلم پر ترک عمل جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ وہ ایسی دلیل شرعی ہے کہ کسی مسلم پر عمل کرنا اس پر واجب ہے، اور اس پر عمل ترک کرنا یہ مسلم کے لیے روا نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ مزید باتیں جو کہ نزہۃ النظر کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی، ایسی کچھ باتیں ہم یہاں پر ذکر کر دیں۔ ہمارے محدثین کسی حدیث کے بارے میں بولتے ہیں، کبھی کبھی ھذا حدیث صحیح، ایسے ہی کبھی بولتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث صحیح جہاں جہاں بولتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث شرائط خمسہ سے مشروط ہے، اور شرائط خمسہ اس کے پائے جاتے ہیں، اس میں متحقق ہیں شرائط خمسہ۔ یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ نفس الامر میں حقیقت میں اس حدیث کی صحت کا یقین ہے، یہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے راوی تمام شرائط سے موصوف ہیں لیکن اس کے باوجود ثقہ راوی پر بھی خطا اور نسیان ممکن ہے، تو جب خطا اور نسیان ممکن ہے تو اب ایسی صورت میں نفس الامر کے اعتبار سے تو حدیث کی صحت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرائط خمسہ کا تحقق ہے، اور جہاں پر یہ کہیں کہ حدیث غیر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرائط خمسہ میں سے کوئی شرط اس میں مفقود ہو گئی ہے، یا تمام شرائط مفقود ہو گئے ہیں۔ تو تمام شرائط مفقود ہو جائیں، یا کوئی ایک شرط یا دو شرط یا بعض شرائط مفقود ہو جائیں، تو اس وقت ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ اب شرائط کے مفقود ہونے کی بنا پر اس کو غیر صحیح کہا ہے، تو غیر صحیح ہونے کا معنی یہ کہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ نفس الامر میں وہ حدیث جھوٹی ہے، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس راوی سے جو راوی کثیر الخطا ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کثیر الخطا راوی بھی درست بات بیان کرتا ہو، تو شرائط مفقود ہونے کی وجہ سے اس کو غیر صحیح کہا جاتا ہے۔ تو غیر صحیح شرائط مفقود ہونے کی وجہ سے
کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ نفس الامر میں وہ جھوٹی ہے، حدیث کذب ہے، یہ نہیں کہا جاتا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور بات ہم یہاں پر بتا دیں کہ کیا کسی اسناد کے بارے میں یہ جزم اور یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصح الاسانید ہے علی الاطلاق، کہ اگر یہ سند ایسی ہوگی تو یہ سند اصح الاسانید ہوگی، علی الاطلاق یہ جزم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس سلسلے میں علماء اصولیین کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصح الاسانید ہونے کا مطلقاً کسی سند کے سلسلے میں جزم اور یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحت کے مراتب کا تفاوت یہ مبنی ہے اس بات پر کہ صحت کے شرائط وہ موجود ہوں۔ کس حد تک صحت کے شرائط موجود ہیں اور وہ شرائط صحت کسی اسناد میں پائے جاتے ہیں، کس درجے پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے صحت کے مراتب بھی متفاوت ہو جاتے ہیں۔ تو اصح الاسانید ہونے کا جزم علی الاطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اصح الاسانید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح سندیں ہیں ان سندوں میں سب سے زیادہ صحیح، مرتبہ صحت کے اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی ہے یہ سند، یہی ہے مطلب نا اس کا۔ اور اعلیٰ درجات کا تحقق تمام شرائط صحت میں یہ بہت نادر ہے، بہت نادر ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ جمیع شرائط صحت کے اعلیٰ درجے کا تحقق ہو چکا ہے؟ یہ متعین کرنا نادر ہے، بہت کم ہو سکتا ہے۔ لہذا بہتر تو یہی ہے کہ اصح الاسانید کا علی الاطلاق کسی بھی سند پر حکم لگانے سے رکا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے ائمہ سے اصح الاسانید کا قول منقول بھی ہے۔ تو جہاں جہاں ہمارے محدثین ائمہ کسی سند کے بارے میں اصح الاسانید کا قول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس امام نے اصح الاسانید کا قول کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امام کے نزدیک وہ حدیث جو ہے قوی تر ہے، اور انہوں نے اپنے نزدیک جو قوی تھا اس کو ترجیح دی ہے۔ تو جو ان کے نزدیک قوی ہے اس کو انہوں نے ترجیح دے دی، اس لیے اس کو اصح الاسانید کہہ دیا انہوں نے، اپنے نزدیک قوی ہونے کے اعتبار سے۔ ورنہ نفس الامر میں وہی اصح الاسانید ہے، اس بات کا جزم اور یقین نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس امام کے نزدیک جس نے اس کو اصح الاسانید کہا، اس کے نزدیک وہ راجح اور اصح ہے۔ ایسے اقوال جو ہمارے ائمہ سے منقول ہیں، جن اقوال میں اصح الاسانید موجود ہے، وہ اقوال کون سی سندوں کے بارے میں ہے، کون سی سندیں ہوتی ہیں تو ہمارے فقہا، ہمارے اصولیین اور محدثین اصح الاسانید کا قول کرتے ہیں؟ تو ایک تو یہ روایت، یہ والی سند اگر ہو تو چند سندیں ہیں یہاں پر جن سندوں کو اصح الاسانید، کسی نے کسی سند کو اصح الاسانید کہا، کسی نے کسی سند کو اصح الاسانید کہا۔ مثلا ایک سند یہ ہے، امام زہری روایت کریں سالم ابن عبداللہ سے، اور سالم ابن عبداللہ روایت کریں اپنے والد عبداللہ سے، تو یہ سند اگر کہیں پر ہوتی ہے تو کچھ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اصح الاسانید ہے،
جیسے کہ امام اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ زہری عن سالم عن ابیہ جو سند ہے وہ اصح الاسانید ہے۔ ایسے ہی ابن مدینی اور فلاس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ابن سیرین روایت کرے عبیدہ سے اور عبیدہ روایت کریں حضرت علی ابن ابی طالب سے، تو یہ سند اصح الاسانید ہوگی۔ ایسے ہی علامہ ابن معین نے کہا، ان سے مروی ہے کہ امام اعمش روایت کریں ابراہیم سے، ابراہیم روایت کریں علقمہ سے، علقمہ روایت کریں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ سند اور یہ حدیث اصح الاسانید ہوگی، یہ سند اصح الاسانید ہوگی۔ زہری روایت کریں علی ابن حسین سے، علی ابن حسین اپنے والد حسین سے روایت کرے، وہ روایت کرے اپنے والد علی سے، تو اس کو اصح الاسانید کہا ہے۔ اور یہ بات مروی ہے ابی بکر بن ابی شیبہ سے، تو امام ابی بکر بن ابی شیبہ نے کہا کہ الزہری عن علی ابن حسین عن ابیہ عن علی، یہ سند جو ہے اصح الاسانید ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام مالک روایت کریں امام نافع سے، امام نافع روایت کریں ابن عمر سے، تو یہ سند اصح الاسانید ہوگی۔ تو اس طرح کے قول امام بخاری کے، ابی بکر بن ابی شیبہ کے، اور حضرت ابن معین کے، ابن مدینی اور فلاس اور اسحاق ابن راہویہ اور احمد کے، ان حضرات کے ہم نے یہ اقوال ذکر کیے، ان کی مرویات ذکر کی، جنہوں نے کسی نے کسی سند کو اصح الاسانید کہا، کسی نے کسی سند کو اصح الاسانید کہا۔ تو یہ ہم نے چند باتیں ذکر کی فائدے کے طور پر، اور کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم فائدے کے طور پر ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کے صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر آئندہ سبق میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔